تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کیا، اب سنیے اس کو ذرا، موت کیا ہوتی ہے؟ آج ٹاپک موت ہی کا تو ہے۔ فرمایا اگر کوئی گرم سیخ ہو، سیخ کباب آپ کھاتے ہیں نا، جس میں وہ جو راڈ ہوتی ہے نا، جس میں وہ گوشت اس پر لگایا جاتا ہے، اس کو اگر گرم سیخ کو تر روئی میں، کپاس ہو اس میں وہ گیلا ہو، اس میں رکھ کے کھینچا جائے تو وہ کپاس کی کیا حالت ہو جائے گی؟ حالانکہ اس میں جان نہیں ہے، مگر فرمایا کہ ایسی کیفیت انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح کو فرشتے کھینچتے ہیں، فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے خلیل ابراہیم، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آسان موت کی بات ہو رہی ہے کہ گرم سیخ کو تر روئی میں سے کھینچ لیا جائے، تو وہ کیفیت ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر آسان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت تھا، حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل فرماتے۔ یہ بے قراری تھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وصال کے وقت، مگر ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ بے قراری اپنی تکلیف کے لیے نہیں تھی، امت کی تکلیف کے لیے تھی، کہ کیا میری امت کو بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر چہرے انور پر ملتے، پھر فرماتے، حضور فرماتے تھے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! پھر دست مبارک اٹھاتے، ہاتھ مبارک اٹھاتے، پھر فرماتے رفیق اعلیٰ، رفیق اعلیٰ، میں تو اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح مبارک کو قبض کیا گیا، اور پھر دست مبارک آپ کا جھک گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت جو کیفیت دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا جان، آپ یہ فرماتے تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان جب مجھے نزع کے عالم میں مل جائے، نزع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روح کا نکلنا، تو میں اس سے موت کے حالات پوچھوں۔ آپ مجھ سے کہتے تھے نا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو عقل مند ہو لیکن اس کی موت ہونے والی ہو، ابھی اس کا وقت آخری آ گیا ہو، تو آپ مجھے نصیحت کرتے تھے کہ اس سے پوچھنا کہ موت کا آخری وقت کیسا ہوتا ہے، موت کا وقفہ کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ سے زیادہ عقل مند میری نظر میں کون ہے؟ اب آپ ہی بتائیے کہ موت کے حالات کیا ہوتے ہیں، موت کی وجہ کے بارے میں کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں، مجھے ایک تخت پہ لٹا دیا گیا ہے، اور میں سوئی کے ناکے کے برابر چھوٹے سے سوراخ سے سانس لے رہا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا تھا نا، SpO2 نیچے آ گیا، آکسیجن سیچوریشن کم ہو گیا، یہ کیفیت۔ We are getting breathless، سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سوئی کے ناکے کے برابر ایک حصہ ہے، اتنی ہی سانس مجھ کو مل رہی ہے، اور ایک کانٹے دار شاخ ہے بدن کی، ایک برانچ آف اے ٹری which is having spikes، اس کو میرے پیر سے لے کے میرے سر تک ایسے کھینچا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے بدن کے اندر جو گوشت ہے، جو گوشت ہے، اس کو کھینچتے ہوئے جو تکلیف ہوگی، جو خراش، جو کھرونچی آئیں گی، جو ریشز ہوں گے، اس کی وجہ سے جو اذیت ہوگی، بس وہ تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ غور کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ایسا بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ ہم تو سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہماری موت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ہمارا اس وقت جب ہماری روح کھینچی جا رہی ہوگی؟ کیا ہوگا ہمارا حال؟
جب ہمارے بدن سے کانٹوں کی طرح سے روح کو کھینچا جائے گا، موت کی سختیاں ہوں گی، اس کے علاوہ نہ جانے اور کون کون سی مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے موت کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا اور موت کی کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے۔ نفس کے تابع وہ نہ ہو جائے بلکہ نفس کو اپنا تابع دار بنا لے۔ نفس کہتا ہے یہ کرنا ہے تو نہ کرے، کیونکہ نفس جو کہے گا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے وہ گناہوں کا ہی حکم دیتا ہے، اور اس پر وہی قابو پا سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ سے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے، اللہ یہ میرے دل میں گناہوں کے خیالات کیوں آتے ہیں، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسے وظیفے ہم کو کرنے چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت، نماز کی پابندی۔ اس کی وجہ سے نفس کو لگام پہنچتی ہے، اور اس کے علاوہ کم کھانے سے بھی نفس طاقتور نہیں بنتا۔ اسی لیے روزہ لعلکم تتقون جو فرمایا نا، وہ روزے کے لیے فرمایا۔ جتنا زیادہ کھائیں گے نفس اتنا موٹا ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، بس اتنا ہی کھاتے ہیں جس سے زندہ رہ سکیں۔ اور سنت یہی ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، اور ہم ان تینوں میں زیادہ ہیں، جس سے ہمارا نفس موٹا ہوتا ہے، پھر وہ گناہوں کی ترغیب دلاتا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر پاتے، اور پھر موت کی سختی کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ موت کی سختی کی بات بھی ہم نہیں کرتے اور دنیا کی لذتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ اس دنیا کے لیے تو کرتا ہے، سروائیول کے لیے کرے، وہ اچھی زندگی جیتا ہے تو جیے، لیکن موت کو نہ بھولے۔ اور عاجز وہ شخص ہے، عاجز ہے مطلب اس کا کوئی کنٹرول نہیں اپنے آپ پر، وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو، کرتا کام اپنی خواہش کا ہو، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہو کہ معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تو مذاق ہوا نا ایک طرح سے، کہ جو چاہے کرو اور پھر اللہ معاف کر دے گا۔ اگر ہمارا کوئی سب آرڈینیٹ ہو، ہمارا کوئی ملازم ہو، اور وہ ہماری بات نہ مانے تو ہم تو اس کو سیلری بھی نہیں ٹھیک سے دیں گے۔ تو ایبسنٹ تھا، سیلری ڈیڈکٹ کرو، ڈیڈکشن کرو، تم نے ڈیوٹی نہیں کی نوٹس دو، تم نے کام نہیں کیا تو رپورٹ کرو، کیا کیا کرتے ہیں ہم۔ اور پھر ہم اللہ کی دی ہوئی روزی سے کھاتے بھی ہیں، اس کی زمین پر چلتے بھی ہیں، اس کی آسمان کی چھت کے نیچے رہتے بھی ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، نعمتیں سب پاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے ڈیل دے رکھی ہے، کیا ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ ہم یہاں دیکھیے، کون سا مومن افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرما دیتے کہ جو نماز کا پابند ہو، جو زکوٰۃ اچھی ادا کرتا ہو، صحیح طریقے سے حاجی ہو، لیکن یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت عظیم پیغام دے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق بہترین ہوں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ Who is the wisest person of all؟ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اس پیمانے پر اگر اس کسوٹی پر پرکھا جائے تو ہم میں سے کتنے عقل مند ہیں اور کتنے بیوقوف ہیں ہم موت کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اچھا، اگر ہم کو موت کا خوف ہے بھی تو وہ تو مرنے کا خوف ہے نا، اللہ کا خوف، اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف اگر ہے تو بتائیے، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے ایسے جو واقعی اللہ سے ڈر کر ہی موت کی تیاری کرتے ہوں گے، لیکن ہم کو خوف ہے بھی تو باپ رے جان چلی جائے گی تو یہ سب رہ جائے گا، میں کیسے مر پاؤں گا، کیسے مروں گا، اس کا خوف ہے۔
مگر اس کا نہیں کہ مرنے کے بعد ایک دروازہ اور کھلتا ہے جو اس سے زیادہ وسیع ہے، اور پھر وہاں حاضر ہو کے یہاں جو کیا اس کا حساب دینا ہے نا، اس کا کہیں خیال ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہاں جتنے لوگ موجود تھے اس میں سے میرا نمبر 10واں تھا۔ اسی دوران ایک انصاری آئے، ایک انصاری مطلب مدینہ منورہ کے انصار میں سے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ جو احتیاط کرنے والا، عقل والا بھی ہے اور زیادہ احتیاط کرنے والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں، وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ اسی طرح ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ آپ دیکھیں مسافر جو ہوتا ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پڑتا، وہ چلتا، اس کو اپنی منزل پر پہنچنے کی فکر ہوتی ہے۔ اب یہاں رک جاؤں گا، کھیل تماشا دیکھوں گا تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیں کسی بس میں بھی آپ شریک ہوں تو بس کا ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ ہر جگہ روکتا نہیں ہے نا، وہ صرف ضرورت کے لیے، جیسے کسی کو کچھ حاجت ہو تو اس کے لیے روک دیا، کھانے پینے کا اتنا تو اترتے وقت فوراً بولے گا کہ بھئی 50 منٹ 25 منٹ 30 منٹ، اس سے زیادہ گاڑی رکنے والی نہیں ہے، مگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس کو فکر کیا ہوتی ہے؟ منزل پہ پہنچنے کی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ تم اس طریقے سے دنیا میں رہو کہ منزل کی فکر کرو۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کلام، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ ذرا اس کو سن کر غور کیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایسے تعلقات بھی نہیں پیدا کرنے چاہیے جو اپنے اصل مقصد میں کو حاصل کرنے میں ہمارے لیے آڑ بنے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہونے سے ہمیں روکتی ہے۔ لذتوں کو، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک آدمی اگر گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ میں لذت یاد رکھیے گا، آپ کسی بھی گناہ کا تصور کر کے دیکھ لیں، گناہ میں لذت ہے، شراب ہے تو لذت ہے، حرام چیزیں ہیں اس میں لذت ہے، بہت ساری جتنے گناہ آپ دیکھیں گے سب میں لذت۔ نیکیوں میں سختی ہے، کڑواہٹ ہے، آسانی سے آدمی کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر یہ خیال دل میں آ گیا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کوئی گناہ کر رہا ہے، اسی وقت موت آ گئی، تو یہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز موت کی یاد ہے۔ اگر موت کو یاد کرے گا تو وہ لذتوں کو توڑ دینے والا کا سبب بنے گا۔ مگر یہاں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی کہ کسی مصیبت پر موت کی تمنا نہ کرے، یا اللہ بھی مجھے بہت تکلیف ہو رہی، مجھے موت دے دے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ یہ تم کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ تم موت کی تمنا کرو۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور اگر پھر بھی کہنا ہی چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا اگر یہ تمنا کرنا ہی چاہتا ہے تو اس طرح سے تمنا کرے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ بس اتنا کہے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رہنا کتنا مفید ہے اور یہاں سے جانا کتنا مفید ہے۔